जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ जिस किस्म के मंसूबे इस हुकूमत ने शुरू कर रखे हैं, जिनमें रेकोडेक को वापस टिथियान कंपनी को देने का मामला है, फिर रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया हुआ है और बड़े पैशनेट हैं इमरान खान साहब उसके हवाले से। फिर उसके साथ-साथ लाहौर में जो एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है वो बन रहा है। इन तमाम मंसूबों पर मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? किसको इससे बेनिफिट होने वाला है? और इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों इस हवाले से जो दूररस उनका विज़न होना चाहिए वो नहीं है। सबसे पहली बात तो कर लेते हैं जो रेकोडेक प्रोजेक्ट है और रेकोडेक के हवाले से बड़े अरसे से ये मामला फंसा हुआ है। ये जो टीसीएन कंपनी के साथ मुआहिदा ख़त्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुशर्रफ दौर में, उसमें पाकिस्तान को जुर्माना हुआ तकरीबन 6 अरब डॉलर। वो मामला अभी तक लटका हुआ है, टर्किश कंपनी है ये। और अब ये खबरें आई हैं कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उन्हीं के साथ दोबारा मामला जो है वो कर लिया जाए और 6 अरब डॉलर भी माफ़ हो जाएँ और उसके बाद जो वहाँ से जो आमदनी होगी उसमें 50% का शेयर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को मिल जाए, 50% जो है वो उस कंपनी को मिल जाए, यानी वो अपने पास रख लें। अगरचे पूरी दुनिया में यही होता है कि जो इस किस्म की माइनिंग कंपनीज़ होती हैं, वो अपना शेयर रखती हैं, उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है और कुछ शेयर बीच में से वो मुतल्लिका हुकूमत को देती हैं। लेकिन मेरा जो इस हवाले से एक कंसर्न है, वो ये है कि एक ऐसी कंपनी जो पहले हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक केस जीत चुकी है और एक तरह से पोज़ीशन ऑफ अथॉरिटी में है, आप उनसे जब नेगोशिएट करने बैठेंगे, तो क्या वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट नहीं करेंगे आपके साथ? उन्हें ये पता नहीं होगा कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, वो एक कमज़ोर पोज़ीशन में है और हम इनसे अपनी शराइत मनवा सकते हैं। सो मेरी उम्मीद ये है कि इस हवाले से हुकूमत जो है, वो कोई पेशबंदी करने की कोशिश करेगी, अगरचे ये खबरें अभी तक सिर्फ़ जो है वो सोशल मीडिया की हद तक हैं, अभी तक बाकायदा इस किस्म का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इसमें खदशात जो हैं वो ज़रूर उठते हैं। अब आ जाते हैं रावी रिवर अर्बन जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी तरफ। इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि इसके पीछे जो बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, वो हैं जिनमें मलिक रियाज़ हैं, जिनमें जो सेठ हैं कराची के, जो बिल्डर माफिया जिनको कहा जाता है वो हैं। इसमें इमरान खान साहब की हुकूमत में शामिल कई एटीएम्स हैं, जो इमरान खान की हुकूमत को बैक करती रही हैं, फाइनेंस करती रही हैं इनकी इलेक्टोरल कैंपेन्स को। और उन्हीं में से एक साहब जो हैं, उनको इस वक़्त वाइस चेयरमैन लगाया गया है, इमरान उनका नाम है। जो इस प्रोजेक्ट के वाइस चेयरमैन हैं, वो एक्चुअली इमरान खान साहब के एक फाइनेंसर हैं। उनके बुनियादी तौर पर करीबी अज़ीज़ हैं, इसलिए उनको इस प्रोजेक्ट का ऑल इन ऑल लगाया गया है। लेकिन ना इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई माहौलियाती स्टडी की गई है, ना ये स्टडी की गई है कि रावी के किनारे इस शहर को आबाद करने से, जो कि पहले ही सूख रहा है, मज़ीद क्या खराबियाँ पैदा होने की तवक्को है। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले इस्लामाबाद में बारिश हुई थी और इस्लामाबाद जैसे शहर में फ्लडिंग हो गई थी मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि वो तमाम नाले, वो तमाम पानी की गुज़रगाहें जिन्हें खुला रखना मकसूद था, उन पर तामीरात शुरू हो गई थीं, जिसकी वजह से वहाँ फ्लडिंग हुई थी। तो क्या इस किस्म की कोई स्टडी करवाई गई है? मेरे इल्म में अभी तक ऐसा नहीं है और ये एक्चुअली जो चंद वकला जो माहौलियाती हवालों से तशवीश रखते हैं, वही अदालत में गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके जवाब में ये फैसला दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने कि इस पर हुकूमत जो है वो काम जारी ना रखे, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे। याद रहे कि यही प्रोजेक्ट
شہباز شریف کے دور میں بھی شروع کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کو فیزیبل نہ سمجھ کر ختم کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح کا ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ بلکہ اس کمرشل ڈسٹرکٹ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن آخری بات میں راوی ریور پروجیکٹ کے حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو بظاہر قانون اور انصاف کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، انہوں نے اتنا احترام کیا اس عدالتی فیصلے کا کہ وہ اگلے ہی دن پورے کیمرہ کرو لے کر اور لاؤ لشکر لے کر پہنچ گئے پروجیکٹ سائٹ پر، اور وہاں باقاعدہ یہ نظر آ رہا تھا کہ عدالتی فیصلے کے باوجود کام بند نہیں کیا گیا، کام اسی طرح سے جاری ہے، بلکہ عمران خان صاحب ایک طرح سے مارکیٹئر بن کر اور ایجنٹ بن کر ان پراپرٹی ڈیلرز کے وہاں پر جو ہے وہ ویڈیوز ریکارڈ کراتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا عوام کو۔ انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ وہاں کے جو افیکٹیز ہیں، جو 1.25 ایکڑ زمین تقریباً کسانوں سے لے کر اونے پونے داموں ان بلڈرز کے حوالے کی جا رہی ہے، ان کے شکایت کا اور نقصان کا ازالہ حکومت کیوں نہیں کر رہی اور انہیں عدالت میں جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہ انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ ایک طرف تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور ایک ایسا ملک جو 70% زرعی ہے، اس کو وہاں پر اب اناج کی قلت پیدا ہو رہی ہے اور اسے یہ اپنا اناج امپورٹ کرنا پڑتا ہے باہر سے، بلکہ الٹا وہ زرعی زمینوں کو اسی کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اب وہ اپنا جو بلڈر مافیا ہے جو ان کو فائنینس کر رہا ہے ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ انہی سے ظاہر ہے اگلے الیکشنز میں پھر پیسے لینے ہیں اور اپنی کیمپین کو فائنینس کروانا ہے، اپنے جلسوں میں ان سے پیسے لگوانے ہیں۔ اس حوالے سے عمران جو میرے محترم دوست رؤف کلاسرا ہیں، وہ بھی کافی لکھتے رہتے ہیں اور بات کرتے رہتے ہیں، اور ان کی بات میں بہت زیادہ وزن ہے کہ حکومت اس حوالے سے دور رس نہیں دیکھ رہی۔ پھر ایک اور پیٹ پروجیکٹ جو ہے عمران خان صاحب کا، وہ ہے کمرشل ڈسٹرکٹ لاہور کے اندر، یعنی وہ جس جگہ پر گلبرگ میں والٹن ایئرپورٹ تھا، وہاں پر ایئرپورٹ کو ختم کر کے اس کی جگہ یہ کمرشل ڈسٹرکٹ بنانے لگے ہیں، اور وہ جگہ آلریڈی ایسی ہے جو بہت گنجان آباد ہے، ٹریفک کا بہت مسئلہ ہے وہاں پر، پانی کا بہت مسئلہ ہے، اور اگر یہ وہاں پر مزید اس قسم کی تعمیرات کریں گے تو وہ علاقہ بالکل چوک ہو جائے گا، اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہے۔ ایک انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ کراچی کے قریب جو ایک جزیرہ ہے اس کو بھی اسی طرح سے ڈیولپ کیا جائے، لیکن وہ سندھ حکومت نہیں مانی، اور میرا خیال ہے صحیح نہیں مانی، کیونکہ اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اسٹڈیز موجود ہیں کہ اس سے کراچی کے ساحل کو اور کراچی کے شہر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ یہ گرین ایریاز جو ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آخر میں بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک اوور ایمفسس ہے اس طرح کے لینڈ گریبرز کی طرف اور بلڈر مافیا کی طرف کہ ان کو سبسڈیز بھی دی جائیں، ان کو زمینیں بھی لے کر دی جائیں، ان کو ہر طرح کا فیسیلیٹیٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس حوالے سے ٹرانسپیرنٹ ہوں، اس حوالے سے آپ سٹڈیز کروائیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، اس سے شبہات جنم لیتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کے معاملات درست سمت نہیں جا رہے۔ پلس جو زیادہ بڑا ایشو اس میں یہ ہے کہ لاہور جیسا شہر یا کراچی جیسا شہر جو آلریڈی اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ان مینیجبل ہو گئے ہیں، اگر آپ واقعی جو اربنائزیشن کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، آبادی کی نقل مکانی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بجائے اس کے کہ وہ شہر جو پہلے ہی بے ہنگم طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں ان کو آپ مزید پھیلانے کی کوشش کریں اور وہاں پر مزید جو ہے وہ آبادی کا ارتکاز آپ کرنے کی کوشش کریں، اور ساری چیزیں جو ہیں، ساری سہولیات جو ہیں وہ ان شہروں میں آپ ان کا ارتکاز کر دیں جیسے کہ اس سے پہلے والی حکومتیں کرتی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا کیا اعتراض تھا سب سے بڑا مسلم لیگ نون کی حکومت پر کہ انہوں نے لاہور کو فوکس بنا کر سب کچھ لاہور میں کیا، اور لاہور سے باہر جو ہے وہ انہوں نے کوئی تعمیرات نہیں کی، کوئی ترقی نہیں کی، کوئی سہولیات نہیں پہنچائی، تو اب یہ خود یہی کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ سہولیات کو جو ان چند بڑے شہروں میں مرتکز ہو کر رہ گئی ہیں، جن میں تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، ان کو آپ چھوٹے شہروں تک لے جائیں تاکہ لوگوں کو بڑے شہروں میں خواہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ آپ ان بڑے شہروں کو
اوور انفلیٹ کر رہے ہیں، اوور برڈن کر رہے ہیں، ہر چیز یہاں پر کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے ووٹ لینے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ دیکھیں ہم نے ان سے زیادہ کام کیا ہے جو ہم سے پہلے والے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے اور اس کا لانگ ٹرم میں یہ حکومت تو چلی جائے گی لیکن اس شہر کو بھی نقصان ہوگا اور پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، جو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ آج اتنا ہی، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔